صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جی پیارے اسلامی بھائیوں، خلاصۃ النحو میں ہمارا سبق ہے الدرس الخامس عشر، 15واں سبق، اسماء اشارہ کے بیان میں۔ ہم نے کل اسم اشارہ کی تعریف پڑھی کہ جو چیز نظر آتی ہے اس چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے جو اسم وضع کیا گیا ہے اس اسم کو اسم اشارہ کہتے ہیں، اور جس چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے اس کو مشار الیہ کہتے ہیں۔ پھر آپ نے پڑھا تھا کہ جو قریب میں چیز ہے اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے الگ اسم ہے، اور جو چیز دور ہے اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے الگ اسم ہے۔ قریب کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ھذا ہے، اور دور کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ذالکا ہے۔ ایسے ہی قریب میں جو مذکر ہیں مؤنث ہیں تو ان کے بھی اشارے الگ الگ ہیں، جو واحد تثنیہ و جمع ہیں ان میں بھی فرق ہے۔ ایسے ہی جو چیزیں دور ہیں ان کے لیے جو اس میں اشارات ہیں تو تثنیہ کے لیے الگ ہیں، جمع کے لیے الگ ہیں، ایسے ہی مذکر کے لیے الگ ہیں، مؤنث کے لیے الگ ہیں۔ یہ سارے اسماء اشارات آپ نے پڑھ لیے تھے، ٹھیک ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، اب آج کے سبق میں یعنی قواعد اور فوائد میں یہ تقریباً 5 قاعدے ذکر فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ آئیے ان میں سے ہر ایک قاعدے کو ہم اچھی طریقے سے بورڈ پر سمجھ لیتے ہیں، ٹھیک جی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جی پیارے اسلامی بھائیوں، خلاصۃ النحو میں اسماء اشارات کے متعلق 5 قاعدے انہوں نے بیان فرمائے ہیں، 5 قاعدے۔ ان میں سے پہلا قاعدہ نمبر ہمارا یہ ہے کہ جو اسم اشارہ ہے، جیسے ھذا، اور جو اس میں ہمارا مشار الیہ ہے جیسے ھذل قلم، تو یہ ھذا جو ہے ہمارا یہ اس میں اشارہ ہے، اور القلم جو ہے وہ ہماری مشار الیہ ہے۔ مشار الیہ ہے، ھذا اس میں اشارہ ہے، اور القلم جو ہے یہ مشار الیہ ہے۔ اب قاعدہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ یہ اسم اشارہ اور مشار الیہ جو ہے نا، یہ واحد ہونے میں، تثنیہ ہونے میں، جمع ہونے میں، مذکر ہونے میں، مؤنث ہونے میں برابر رہیں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی جو ہمارا مشار الیہ ہے، یعنی جس چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، اگر یہ چیز ہماری مذکر ہے تو اس میں اشارہ مذکر والا لایا جائے گا، جیسا کہ آپ دیکھیں ھذا۔ اگر القلم یعنی مشار الیہ اگر ہمارا مذکر تثنیہ ہے تو اس میں اشارہ مذکر تثنیہ کا لایا جائے گا۔ اگر ہمارا مشار الیہ مذکر جمع ہے تو اس میں اشارہ جمع کا لایا جائے گا، جیسے یہ القلم یہ ہمارا واحد ہے، اب اگر تثنیہ ہے تو کیا بولیں گے؟ ھذان القلمانی، ھذان القلمانی، ٹھیک ہے، یہ تثنیہ کا ہو گیا۔ اور اگر ہمیں جمع کے لیے بولنا ہے تو اس کے لیے ہم ھؤلاء الاقلام، یعنی اگر جمع آ گئی ہمارے تو اس کے لیے ہم یہ بول سکتے ہیں ھؤلاء الاقلام، ٹھیک ہے، اقلام، ٹھیک ہے۔ یہ اوپر والے میں بولیں گے ھذان القلمانی، یہ 2 قلم ہیں، وہ یہ 2 قلم۔
ہاؤلاء الاقلام، یہ بہت سارے قلم، ٹھیک ہے نا. تو کہنے کا مطلب یہ کہ یہ جو ہمارا مشار الیہ ہے، اگر یہ مفرد مذکر ہے تو اس میں اشارہ مفرد مذکر. مشار الیہ اگر ہمارا مذکر تثنیہ ہے جیسے القلمانی، تو اس میں اشارہ مذکر تثنیہ جیسے ہاذان القلمانی. ایسے اس میں اشارہ اگر ہمارا جمع ہے، وہ مشار الیہ اگر ہمارا جمع ہے تو اس میں اشارہ جمع کا لے کر آئیں گے. اب یہ ہاؤلاء جو ہے یہ تو مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے برابر ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ ہو گیا آپ کا ہاذا جو ہے قریب کے لیے. یہیں اگر آپ کو بعید کے لیے بولنا ہے تو بعید کے لیے آپ بولیں گے ذالکل. ذالک القلم. اور یہ ہاذانی ہے، اگر یہاں پر آپ کو تثنیہ کے لیے بولنا ہے تو یہاں پر اگر دو قلم دور ہیں، یعنی آپ کو کہنا ہے وہ ایک قلم، تو ذالک القلم، وہ قلم. اور اگر آپ کو کہنا ہے وہ دو قلم، تو آپ کہیں گے ذالک القلمانی. ذالک القلمانی، ٹھیک ہے، ذالک القلمانی. اور یہی اگر آپ کو بولنا ہے بہت سارے قلم، تو اس کے لیے آپ یہ وہ بہت سارے قلم، تو آپ اس کے لیے بول دیں گے اولئک الاقلام. کیا؟ اولئک الاقلام، ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ کا ہو گیا مذکر کے لیے. یہی اگر آپ کا مؤنث ہے، مشار الیہ اگر آپ کا مؤنث ہے تو مؤنث میں بھی آپ کو بالکل ایسے ہی کرنا ہے. جیسے آپ دیکھیں مشار الیہ آپ کا مثال کے طور پر ہے فاطمۃن. فاطمۃن. تو اب اس کے لیے مفرد ہے یہ، اس کے لیے اگر اس میں اشارہ لے کر آئیں گے، اگر قریب میں ہے تو آپ لے کر آئیں گے حاذی. ٹھیک ہے، یہ فاطمہ ہے. اور اگر دور ہے تو اس کے لیے آپ لے کر کے آئیں گے تلکا. تلکا فاطمتن، وہ ایک مؤنث ہے. ٹھیک ہے، یہی اگر آپ کی فاطمہ تثنیہ ہو جائے، یعنی آپ کہیں فاطماتن، تو اب اس کے لیے جو ہے تلکا تثنیہ کا وہ جو ہے، اگر قریب والا لے کر آنا ہے تو اس کے لیے قریب والے اشارے لے آئیں گے آپ، یعنی ہاتانی اور ہاتینی. جیسے اب یہاں پر یہ بعید والا ہے، تو اگر بعید والا لے کر آنا آپ کو کہنا ہے وہ دو فاطمہ، تو وہ دو فاطمہ کے لیے آپ بولیں گے تانی کا فاطمتانی. فاطمتانی، وہ دو فاطمہ ہیں. اور اگر کہنا بہت ساری فاطمہ ہیں تو اس کے لیے آپ اولئک لے کر کے آ جائیں گے اور آپ کہہ دیں گے اولئک فاطماتن. فاطماتن، وہ بہت ساری فاطمہیں ہیں. یہی اگر آپ کو قریب کے لیے کہنا ہے کہ یہ فاطمہ ہے، تو یہاں پر آپ تلکا کی جگہ حاضی ہی لے کر کے آ جائیں گے، جیسے آپ کو بتایا تھا ابھی حاضی ہی. ٹھیک ہے، یہی اگر آپ کو یہاں پر دور کے لیے لے کر کے آنا ہے، وہ قریب کے لیے اگر لے کر کے آنا ہے، قریب میں دو فاطمہ کے لیے کہنا ہے آپ کو، تو اب یہاں پر آپ بول دیں گے ہاتانی. ہاتانی فاطمتانی، یہ دو فاطمائیں ہیں. اور اگر بہت ساریوں کے لیے کہنا ہے تو آپ کہہ دیں گے ہا او لائی فاطماتن، یہ بہت ساری فاطمائیں ہیں. ٹھیک ہے نا. تو قاعدہ ہمارے یہ چل رہا ہے پیارے اسلامی بھائیوں کہ اس میں یہ اس میں اشارہ ہے نا، اس میں اشارہ، اور فاطمہ یہ ہے مشار الیہ.
ٹھیک ہے، اور قاعدہ آپ نے یہ پڑھا ہے کہ اسم اشارہ اور مشار الیہ کے اندر جو ہے مذکر مؤنث واحد تثنیہ اور جمع ہونے میں برابر ہونا یہ ضروری ہے. یعنی مشار الیہ اگر ہمارا مذکر تو اس میں اشارہ بھی مذکر، مشار الیہ اگر ہمارا مؤنث تو اس میں اشارہ بھی مؤنث، اور مشار الیہ اگر قریب میں تو اس میں اشارہ قریب والا، مشار الیہ اگر دور ہے تو اس میں اشارہ دور والا، اور مشار الیہ اگر تثنیہ ہے یا جمع ہے تو اس میں اشارہ وہی تثنیہ اور جمع والا لایا جائے گا. ٹھیک ہے، یہ قاعدہ نمبر 1 ہو گیا ہمارا. تمام اسلامی بھائی اس کو اپنی کتاب میں دیکھ لیجئے. صلو علی الحبیب صلی حضور اللہ قریب اور دور جو ہے جی وہ اس میں اشارہ سے پہچانیں گے کہ جب اس میں اشارہ لگے گا تبھی پہچانیں گے نا کہ قریب میں ہے کہ دور میں؟ نہیں دیکھیے، پہلے جو چیز ہے نا اس چیز کو آپ پہچانیں گے قریب میں ہے یا دور ہے، تبھی آپ اس کے لیے اس میں اشارہ استعمال کریں گے. جیسے مثال کے طور یہ عربی لینگویج ہے آپ کی، ٹھیک ہے نا. جیسے مثال کے طور پر یہ موبائل ہے، تو اب یہ موبائل جو ہے قریب میں ہے، تو میں اس کے لیے بولوں گا ھذا جوال، ھذا جوال. یہ قلم جو ہے قریب میں ہے تو میں اس کے لیے بولوں گا ھذا قلم. اور یہ قلم اگر بہت دور ہو جائے تو میں بولوں گا ذالک قلم. اس طریقے سے، ٹھیک ہے نا. تو یہ مشار الیہ کے اعتبار سے ہی اس میں اشارہ لایا جاتا ہے. اور اگر کہیں پر لکھا ہوا ہے پہلے سے ہی، جیسے کتاب وغیرہ میں اگر کہیں لکھا ہوا ہے تو اس میں اشارہ سے ہم پہچان لیں گے کہ اگر قریب والا اس میں اشارہ ہے تو ہم سمجھ لیں گے کہ ہاں وہ چیز قریب میں ہے، اور اگر بعید جی والا اس میں اشارہ ہے تو ہم سمجھ لیں گے کہ ہاں وہ چیز بعید ہے یعنی دور ہے. ٹھیک جی پیارے اسلامی بھائیو، کسی کا مائک آن ہے آف فرما لیجئے، اور جو بات بھی سمجھ میں نہ آئے برائے کرم آپ اسی وقت پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیے اب آتا ہے ہمارا قاعدہ نمبر 2. قاعدہ نمبر 2 ہے ہمارا. قاعدہ نمبر 2 سمجھ لیجئے پہلے. قاعدہ نمبر 2 کے اندر یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ مذکر یا مؤنث کچھ بھی ہو جو غیر عاقل ہے تو اس غیر عاقل کی جو جمع ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے واحد مؤنث لایا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. جیسے آپ دیکھیں ایک لفظ ہے ہمارے پاس علم. کیا؟ علم. اس کا معنی آتا ہے جاننا. ٹھیک ہے. اور ایک لفظ ہے ہمارے پاس، جیسے آپ دیکھیں قراستن. قراستن، ٹھیک ہے نا. تو یہ دیکھیں آپ، علم جو ہے یہ مذکر ہے، ٹھیک ہے، اور قراستن جو ہے یہ مؤنث ہے. لیکن آپ دیکھیں نہ تو علم کے اندر عقل ہوتی ہے، یعنی علم جو ہے کوئی انسان تھوڑی ہے، یہ تو ایک معنی مصدری ہے، ایک مصدر ہے. ایسے ہی قراستن یہ کوئی انسان تھوڑی ہے یا کوئی جانور تھوڑی ہے، تو یہ بھی غیر عاقل ہے اور یہ بھی غیر عاقل ہے. اب اس کی جو جمع لے کر کے آئیں گے ہم، تو علم کی جمع آتی ہے علوم. علم کی جمع کیا آئے گی؟ علوم. اور قراستن کی جمع کیا آئے گی؟ قراساتن. قراساتن یہ ہو گیا آپ کے دونوں واحد، ٹھیک ہے، اور یہ ہو گئے آپ کے دونوں جمع. ٹھیک ہے نا. یہ بھی جمع ہے، یہ بھی جمع ہے. اب یہ جیسا کہ آپ نے اوپر قاعدہ ابھی پڑھا تھا کہ مشار الیہ اگر واحد ہے تو اس میں اشارہ واحد، مشار الیہ جمع ہے تو اس میں اشارہ بھی جمع. ٹھیک ہے. لیکن اب ایک اور قاعدہ آپ بیان فرما رہے ہیں، وہ قاعدہ یہ ہے کہ دیکھیے جو غیر عاقل ہے، کیا غیر عاقل، جیسے علم ہے قراستن ہے، دونوں غیر عاقل ہیں. اب اس غیر عاقل کی جو جمع ہے نا، ٹھیک ہے، اگر یہ جمع مشار الیہ بن رہی ہے، یعنی اس کی طرف اگر آپ کو اشارہ کرنا ہے، علوم کی طرف اشارہ کرنا ہے یا قراساتن کی طرف اشارہ کرنا ہے، تو اب اس کے لیے آپ اس میں اشارہ جو ہے واحد مؤنث والا لا سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یعنی مثال کے طور پر اگر علوم
آپ کو کسی کتاب کے بارے میں چند کتابیں رکھی ہوئی ہیں یا چند علوم کے نام لکھے ہوئے ہیں، تو اگر آپ کو بولنا ہے یہ علوم ہیں، کیا یہ علوم ہیں، تو اس کے لیے آپ علوم جو کہ جمع ہے، اس کے لیے آپ کو ہاؤلائی یہ لانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ صرف ہی لے کر کے آ جائیے، صرف ہی لے کر کے آ جائیے۔ ایسے آپ کو کہنا ہے یہ بہت ساری کاپیاں ہیں، تو آپ اس کے لیے جو ہے ہاؤلائی لانے کی ضرورت نہیں، بلکہ آپ صرف ہی لے کر کے آ جائیے، ٹھیک ہے، ہی قراساتن۔ ایسے اگر آپ کو کہنا وہ علوم ہیں، تو آپ ہی کی جگہ ذالکا لے کر کے آ سکتے ہیں۔ وہ واحد مونس اس میں اشارہ لایا جائے گا نا، تو ذالکا نہیں، بلکہ اگر دور ہے تو اس کے لیے آپ تلکا، تلکا علوم، وہ بہت سارے علوم ہیں۔ ایسے ہی تلکا قراساتن، تلکا قراساتن، وہ بہت ساری کاپیاں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہوگا آپ کا قاعدہ نمبر 2۔ دوبارہ سے قاعدہ نمبر 2 سن لیجئے، غیر عاقل کی جمع کی طرف اشارے کے لیے اس میں اشارہ واحد مؤنث لایا جاتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں علومن، یہ غیر عاقل کی جمع ہے، اب اس کی طرف اشارے کے لیے اس میں اشارہ واحد لے کر کے آئے، اگر قریب میں ہے تو حاضی لائے، اور بعید ہے تو تلکا لے کر آئے۔ ایسے ہی قرا ساتن ہے، یہ غیر عاقل کی جمع ہے، اس کے لیے ہم قریب میں ہے تو اس میں اشارہ حاضی لے کر آئے، اور اگر بعید ہے تو اس میں اشارہ تلکا لے کر کے آئے، ٹھیک ہے پیارے اسلامی بھائیو۔ یہ 2 قاعدے ہو گئے آپ کے۔ آئیے تیسرا قاعدہ دیکھتے ہیں، اس کو بھی تمام اسلامی بھائی سمجھ لیجئے، اور کوئی بات اگر پوچھنا ہے تو ارشاد فرمائیے۔ یہ پھر سے ایک بار مطلب کیسے اشارے والا یہ سمجھ میں آیا نہیں ابھی تک صحیح سے۔ جی آپ کی آواز صاف نہیں آ رہی ہے۔ اشارے کی پہچان مطلب یا تو ترجمے سے ہوگی، یا مطلب پتہ نہیں چپا رہا قریب ہے یا دور ہے، اس کی پھر سے وضاحت فرما دیں تو۔ اچھا عارف بھائی، دیکھیے عارف بھائی، جیسے مثال کے طور پر آپ بولتے ہیں نا یہ موبائل ہے، ایسے آپ بولتے ہیں یہ گلاس ہے، آپ بولتے ہیں یہ قلم ہے، یہ لیپ ٹاپ ہے، تو یہ آپ یہ جو بول رہے ہیں نا، یہ اس میں اشارہ ہے، ٹھیک ہے۔ نہیں مطلب پتہ کیسے چلے گا، مطلب آپ بتا رہے ہیں مطلب اشارہ لگانے سے پہلے ہمیں پتہ کیسے چلے گا یہ لگانا ہے، مطلب وہ آپ بتائیں نا پہلے اس اسم سے پتہ کرنا ہے کہ لگانا کون سا یہ ہاں ابھی تو جو چل رہا تھا۔ دیکھیے اسم جو ہے نا آپ کا اسم، تو اسم جو ہے آپ کا اگر وہ مفرد ہے، یعنی جس چیز کی طرف آپ اشارہ اگر کر رہے ہیں، تو وہ چیز اگر آپ کی مفرد ہے، جی ٹھیک ہے، تو آپ اس میں اشارہ مفرد لے کر کے آ جائیے، اور جس چیز کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں اگر وہ چیز آپ کی تثنیہ ہے تو آپ اس میں اشارہ تثنیہ والا لے کر آ جائیے، اور جس چیز کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں اگر وہ چیز آپ کی جمع ہے تو آپ اس میں اشارہ جمع والا لے کر آ جائیے، اور جس چیز کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں اگر وہ چیز آپ کی مذکر ہے تو اس میں اشارہ مذکر لے آئیے، اور جس چیز کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں اگر وہ چیز آپ کی جو ہے مؤنث ہے تو اس میں اشارہ مؤنث والا لے آئیے۔ اب ایک قاعدہ انہوں نے اور بیان فرما دیا، وہ یہ کہ جس چیز کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں اگر وہ چیز غیر عاقل کی جمع ہے، غیر عاقل کی جمع ہے، چاہے وہ جمع تکسیر ہو یا جمع سالم ہو، کوئی سی بھی جمع ہو، تو اب آپ اس کے لیے اس میں اشارہ واحد مؤنث کا لے آئیں، تو واحد مؤنث کا اشارہ قریب کے لیے بھی ہے، بعید کے لیے بھی ہے۔ اب وہ مشارن الیہ جو کہ غیر عاقل کی جمع ہے، اگر وہ مشارن الیہ آپ کا قریب میں ہے تو اس میں اشارہ قریب والا لے آئیے حاضی ہی، اور اگر دور ہے تو اس میں اشارہ دور والے لے آئیے یعنی تل کا۔ جی قریب اور دور کا پتہ کیسے چلے گا کہ قریب اور دور کا مسئلہ مین مسئلہ یہ ہے قریب اور دور کا۔ اچھا ماشاء اللہ، دیکھیے پیارے اسلامی بھائی، ظاہر سی بات ہے جس چیز کو ہم ٹھیک ہے اپنے
علاقے کے اعتبار سے، اپنے قریب کے اعتبار سے، جس کو ہم قریب سمجھتے ہیں وہ چیز قریب ہے، اور جس کو ہم دور سمجھتے ہیں وہ چیز دور ہے. جیسے مثال کے طور پر آپ کے پاس میں کوئی شخص کھڑا ہے. اب اس کے لیے اگر آپ کو اشارہ کرنا ہے، تو اگر آپ کو یہ کہنا ہے کہ یہ جو کھڑے ہوئے ہیں، تو اس کے لیے آپ یہ والا اشارہ کرتے ہیں، اور جو دور ہوتے ہیں ان کے لیے آپ وہ والا اشارہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ اپنی عام جی بول چال میں، جس کے لیے یہ بولتے ہیں یہ، تو اس کے لیے اشارہ یہ والا ہے. اور جس کو عام بول چال میں آپ وہ بولتے ہیں، یعنی دور سمجھ کر کے بولتے ہیں، تو اس کے لیے اس میں اشارہ وہ والا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ حضور حضرت میں کچھ حضور میں کچھ عرض کروں حضور، جی محبوب بھائی. میں کچھ عرض کروں. جی حضور انگلش لٹریچر میں جو گرامر ہے اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ جو چیز ہمارے ہاتھ کے قریب ہے، جس سے ہمارا ہاتھ پہنچ سکتا ہے، اس کو قریب کہا گیا ہے، اور جس سے ماشاء ہمارا اللہ، ہاتھ دور ہے، جس سے ہم پہنچ نہیں سکتے، وہ دور کہا گیا ہے. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. ہمارے محبوب بھائی نے بہت پیاری بات بتا دی ماشاء اللہ، کہ جس چاند چیز اور کی طرف سورج ہم دور کا مانیں گے. جس چیز کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں، اگر وہ ہمارے اشارے سے قریب ہے تو اس کو قریب بول دیا جاتا ہے، اور جو چیز دور ہے اس کو دور بول دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ لیکن عام طور سے آپ یہ سمجھیے کہ جس چیز کے لیے آپ یہ بولیں، یہ جس چیز کے لیے آپ یہ بولیں، تو اس کے لیے آپ ہاذا استعمال کریں گے، اور جس کے لیے آپ وہ بولیں، وہ، اس کے لیے آپ ذالک کا استعمال کریں گے. ٹھیک ہے؟ جی ماشاء اللہ، زبردست حضور، سمجھ میں آ گیا. چلیے جزاک پیارے اللہ اسلامی خیرہ. بھائیوں، جی اب آپ کا قاعدہ آ رہا ہے، قاعدہ نمبر 3. ٹھیک ہے؟ قاعدہ نمبر 3 میں انہوں نے 2 ورڈ دے رکھے ہیں. ایک ہونا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک ہا ہونا ہے. ٹھیک ہے؟ ایک ہونا ہے اور دوسرا ہا ہونا ہے. ٹھیک ہے؟ ان دونوں کا معنی کیا ہے؟ تو دونوں کا معنی ایک ہے. یہاں، اس کا معنی بھی یہاں آتا ہے، اور اس کا معنی بھی یہاں آتا ہے. جیسے بولتے ہیں نا، یہاں پر ایک عالم صاحب تشریف فرما ہے، یہاں ایک بچہ ہے، یہاں ایک کتاب رکھی ہے. بولتے ہیں نا اردو میں، ہم اپنی بھاشا میں بولتے ہیں یہاں وہاں، یہاں وہاں، اس طریقے کی جو گفتگو کرتے ہیں نا. تو یہاں کے لیے ہمارے پاس 2 ورڈ ہیں. ایک ہونا ہے، ہونا کا معنی بھی یہاں آتا ہے، اور ایک ہاں ہونا ہے، اس کا معنی بھی یہاں آتا ہے. دونوں کا معنی ایک ہی ہے. ٹھیک ہے نا؟ جیسے کہ مثال کے طور پر آپ کو بولنا ہے کہ یہاں علم کے خزانے ہیں. کیا بولنا ہے؟ یہاں علم کے خزانے ہیں. تو آپ اس کی عربی بنائیں گے ہا ہونا خزائن العلمی. کیا بولیں گے؟ ہا ہونا خزائن العلمی، یہاں پر علم کے خزانے ہیں. یہ کتاب تو، یہ مثال تو آپ کی کتاب کے اندر دے رکھی ہے. اب کوئی دوسری مثال، جیسے آپ کو کہنا ہے یہاں زید کا لڑکا ہے، یہاں زید کا لڑکا ہے، تو آپ یہاں کے لیے بول دیں گے ہونا، ہونا. اب زید کا لڑکا تو بولیں گے ولدو زیدن، ہونا ولدو زیدن، یہاں زید کا لڑکا ہے. ٹھیک ہے؟ اور اگر چاہیں تو ہاں ہونا والی بھی مثال لا سکتے ہیں آپ، یعنی یہ بھی بول سکتے ہیں ہاں ہونا. ٹھیک ہے؟ ہاں ہونا ولدو زیدن، یہاں زید کا لڑکا ہے. آسان سی بات ہے. تو عربی میں یہاں کے لیے کیا ورڈ آتا ہے؟ ہونا اور ہا ہونا. جیسے آپ کو بولنا ہے یہاں مدرسۃ المدینہ ہے، تو آپ کیا بولیں گے؟ ہا ہونا مدرسۃ المدینہ، مدرسۃ المدینتی. ٹھیک ہے؟ ہاں ہونا مدرسۃ المدینتی، یہاں مدرسۃ المدینہ ہے. ایسے آپ کو بولنا ہے یہاں جامعۃ المدینہ ہے، تو کیا بولیں گے؟ ہاں ہونا جامعۃ المدینتی، یہاں پر جامعۃ المدینہ ہے. یہی اگر آپ کو بولنا ہے یہاں مکہ ہے، تو آپ بولیں گے ہاں ہونا مکتن، یہاں پر مکہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہو گیا آپ کا یہاں کے معنی میں.
اب آئیے دیکھتے ہیں وہاں کے معنی میں کیا بولا جاتا ہے. وہاں کے لیے کون سا لفظ آتا ہے؟ وہاں. تو دیکھیے اردو میں ہم بولتے ہیں وہاں. وہاں یعنی بولتے ہیں نا وہاں جامعۃ المدینہ ہے کہ وہاں بس اسٹینڈ ہے, وہاں ریل گاڑی ہے, اس طریقے سے وہاں جو اشارہ کرتے ہیں ہم دور کے لیے جو اشارہ کرتے ہیں, تو اس کے لیے ہمارے پاس میں 3 لفظ ہیں. کتنے؟ 3. ایک لفظ آتا ہے ہمارا سما, اور ایک لفظ آتا ہے ہونا کا. ٹھیک ہے, اور ایک لفظ آتا ہے ہنالکا. ٹھیک ہے, تینوں کا معنی وہاں آتا ہے. ٹھیک ہے, 1 2 3. سما کا معنی بھی وہاں, ہونا کا معنی بھی وہاں, اور ہنالی کا معنی بھی وہاں. ٹھیک ہے نا. جیسا کہ آپ کو بولنا ہے کہ وہاں پر کتابیں ہیں. کیا بولنا ہے؟ وہاں پر کتابیں ہیں, وہاں کتابیں ہیں. تو آپ بول سکتے ہیں سما کتبن. سما کتبن, وہاں کتابیں ہیں. یہی اگر آپ چاہیں ہناکا سے بولنا چاہیں تو ہناکا سے بول دیں. ٹھیک ہے نا, تو آپ بول دیجئے ہناکا کتبن. ٹھیک ہے نا, ہناکا کتبن. تو یہ ہناکا جو ہے آپ کا یہ وہاں کے معنی میں آتا ہے. ٹھیک ہے نا. جیسے آپ کو بولنا ہے کہ وہاں زلزلے ہیں, تو آپ بول دیں گے ہنالکا زلازلو, وہاں پر زلزلے ہیں. یا آپ کو بولنا ہے وہاں پر کوئی چیز ہے, تو آپ بول سکتے ہیں سما شیئن, وہاں کوئی چیز ہے. ٹھیک ہے پیارے اسلامی بھائیو, تو یہ آپ کے 4 قاعدے ہوئے. آئیے ان چاروں قاعدوں کو ہم اپنی کتاب کے اندر ملا لیتے ہیں. جی پیارے اسلامی بھائیو, اب کتاب کے اندر دیکھیں تمام اسلامی بھائی, قواعد و فوائد. قاعدہ نمبر 1, اس میں اشارہ اور مشار الیہ کا مذکر, مؤنث, واحد, مثنی اور مجموع ہونے میں برابر ہونا ضروری ہے. جیسے حاذ القلم اور حاذہ الکراسۃ, جیسا کہ آپ کو بورڈ پر ابھی بتا دیا گیا. قاعدہ نمبر 2, غیر عاقل کی جمع کی طرف اشارے کے لیے اس میں اشارہ واحد مؤنث لایا جاتا ہے. یعنی جو غیر عاقل ہے, ٹھیک ہے, وہ جمع ہے اور اس کو مشار الیہ بنانا ہے, یعنی اس کی طرف اشارہ کرنا ہے, تو اس کے لیے اس میں اشارہ ہم واحد مؤنث والا لے آئیں گے. جیسے حاذہ العلوم, یہ بہت سارے علوم ہیں. تلک الکراسۃ, وہ حاذہ العلوم, یہ بہت سارے علوم, اور تلک الکراسات, یہ بہت ساری کاپیاں یعنی نوٹ بک. قاعدہ نمبر 3 ہے ہمارا ہونا, ہاں ہونا, ان دونوں کا معنی آتا ہے یہاں. قریب جگہ کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہیں, یعنی قریب کی جگہ کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہونا اور ہاں ہونا ہے. جیسے ہونا خزائن العلم, یہاں علم کے خزانے ہیں, اور ہاں ہونا جامعۃ المدینتی, یہاں جامعۃ المدینہ ہے. قاعدہ نمبر 4, سما ہونا کا ہنالکا, سما ہناکا ہنالکا, ان تینوں کا معنی آتا ہے وہاں. بعید جگہ کی طرف اشارے کے لیے